अस्सलाम वालेकुम नाजरीन एंड वेलकम टू डॉक्टर मोइज लाउंज। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन, ग्रेट, मजे में, और सब अपने घर में बैठ के मजे कर रहे होंगे। डॉक्टर मोइज लाउंज का वेट भी कर रहे होंगे पिछले 4 दिनों से, और हम आपके सामने हाजिर हैं। आज का हमारा टॉपिक एक अजीब ही सा टॉपिक है। लोग कहेंगे जी किस तरह का टॉपिक रख दिया इन्होंने, क्या कहना चाह रहे, क्या मैसेज देना चाह रहे। आज डॉक्टर मोइज को क्या हो गया? दिमाग दुरुस्त है इनका? नहीं है, दिमाग तो हमारा दुरुस्त है, लेकिन हमें आपसे पूछना है कि हम इस वक्त किस स्केल पे खड़े हैं अपनी सोसाइटी के अंदर एज ए सिविलाइज्ड कॉम। 1400 साल पहले अरब का एक माशरा, जहां पे कोई कल्चर नहीं था, जहां पे लोग डिवाइडेड थे, एक शख्स दूसरे शख्स को मारने के लिए दौड़ता था, जहां पे कोई तहजीब कुछ नहीं था। फिर हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, हमारे नबी पाक आए और इस्लाम आया। आज 1400 साल गुजर चुके हैं इस बात को, लेकिन आज भी अगर हम देखें तो हम गिरोह में बटे हुए हैं। आज भी हम देखें तो एक शख्स दूसरे शख्स को मारना चाहता है। तो क्या आज हम अब भी जाहिलियत में रह रहे हैं कि क्या हम एक बेहतर कौम बन चुके हैं? ये जो सारी बातें हम इस डॉक्टर मोइज लाउंज के 3 दिन के इस प्रोग्राम में करेंगे। क्या हम एक जाहिल कौम है कि नहीं है? इस बात का फैसला हम और आप मिल के करेंगे। हमारे साथ हमारी ऑडियंस है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो डॉक्टर मोइज लाउंज। एंड आप हमारे साथ फोन करें हमें और हमें बताएं कि क्या हम रियली में एक जाहिल कौम है या नहीं। क्या हम वो सारे काम करते हैं जो एक मुहज्जब कौम को करने चाहिए? एक तवील अरसा 1400 साल का हम गुजार चुके हैं। इस तवील अरसे के बाद हमने क्या सीखा और क्या किया? जी सर जी, आप बताएं, क्या हम एक जाहिल कौम है? वालेकुम अस्सलाम। तमाम गेस्ट को बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। जब मैंने सोचा कि टॉपिक रखा जाए तो मेरे जहन में एक बात थी, वो ये थी कि अब वक्त आ गया है कि हम अपने गरेबानों में झांकें। ठीक है, और अब हमें जब तक मर्ज के बारे में आपको यकीन ना हो जाए कि आपको ये बीमारी लाहक हो चुकी है, उसका इलाज नहीं हो सकता। ट्रू। अभी तक हम एक डिनाइल स्टेज में हैं। आज भी हम जो टेलीविजन पे बातें देखते हैं, हमारे सियासतदान आते हैं, हमारे बड़े बड़े लोग आते हैं, एवरीबडी इज इन अ डिनाइल स्टेज। और वो ऐसी डिनाइल है कि वो तो जानते हैं कि असल हकीकत क्या है, आवाम को डिनाइल स्टेज में रखा हुआ है। तो बेहतर है कि हम ये 3 दिन बैठकर, हम कॉलर्स को भी चाहेंगे कि वो भी हर कोई सच्ची बात करे कि वाकई हम एक जाहिल कौम है या हम एक मुहज्जिब कौम है। लफ्ज जाहिल को भी समझना बड़ा जरूरी है। अंग्रेजी में इसके बहुत सारे ट्रांसलेशन है। मीडियोकर फॉर एग्जाम्पल, फूलिश फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड आता है, इग्नोरेंट फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड आता है, मगर शायद जाहिल वर्ड जो है उसका एग्जैक्ट नेमुल बदल इंग्लिश डिक्शनरी में नहीं है। जाहिल से मुराद एक ऐसे शख्स की है या ऐसे माशरे की है या ऐसे कौम की है कि जो हकीकत जानते हुए भी उसके लिए क्या अच्छा या क्या बुरा है वो जानते हुए भी गलत रविश या गलत रवैया इख्तियार करता है, और अपने साथ साथ अपने माशरे को गंदा करता है। अपने साथ साथ क्या हम अपने माशरे को गंदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे? ये सवाल तो आप अपने आप से पूछें, क्योंकि ये सवाल पूछने के बाद आप हमें कॉल करें और बताएं कि आप इस माशरे के अंदर इसको बेहतर या बदतरीन बनाने में क्या रोल अदा कर रहे हैं। हमारे साथ नौशीन साहब है कॉल पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, ठीक ठाक। कैसी आप? सऊदीया से कॉल कर रही हैं? जी बताइए। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की दुआएं हैं। सर मैं आज अपना एक चीज शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से। अभी 3-4 दिन पहले मैं मस्जिद नबवी गई थी, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ पर हमारी मतलब जब जियारत का वक्त हुआ तो हर मुल्कों के अलग अलग लोगों की टीम्स बनाई गई और उनको अंदर जियारत के लिए भेजा जा रहा था। तो हमारी जो पाकिस्तानी खवातीन थी उन लोगों ने इतना ज्यादा मतलब बदतमीजी का मुजाहरा किया, मैं क्या लफ्ज में कहना नहीं चाहती, मगर इस कदर मिसमैनेजमेंट थी खवातीन पाकिस्तान की जो थी उनमें, कि वाजे नजर आ रहा था हम लोगों का, मतलब शर्मिंदगी हो रही थी। सारे मुल्कों की खवातीन थी, मलाइशिया की और इंडिया की और दूसरे टर्की वगैरह, सब में इतनी मैनेजमेंट थी, सब इतने सुकून से तरीके से, मगर हमारी खवातीन इतनी ज्यादा दरवाजे से बिल्कुल लगी खड़ी हुई है। उनको इतना कहा जा रहा है, वहाँ की जो मैनेजमेंट थी वो कह के थक गई कि प्लीज आप लोग जगह दीजिए, तरीके से बैठ जाए, मगर हमारी खवातीन कुछ सुनने को तैयार नहीं। ये आपने अपनी आंखों देखा वाकया है? जी मैं वहाँ पर थी, इतनी हम खड़े हो गए, मैं और मेरी सिस्टर थी, हम दोनों खड़े हो गए। हम वहाँ औरतों को समझा रहे हैं प्लीज देखें सब जाएंगे, आप लोग परेशानी हो, बस मैनेजमेंट से आप लोग तरीके से बैठ जाएं, आप लोग बात सुनने वो लोग कुछ सुनने का। इतनी शर्मिंदगी हुई ना, यकीन माने आप। ठीक, सोच रहा था नहीं क्या हो गया। इस बात को डिस्कस करते हैं, आप जरूर हम इस बात को डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।
اسلام ایک ایسا ریلیجن صبر کا جو ہمیں پاٹ پڑھاتا ہے. مطلب مسجد نبوی اور مطلب آپ مدینہ شریف کے اندر موجود ہے اور اس جگہ کی اپنی حرمت ہے, تو اب پہلی کال نے یہ ثابت کر لیا کہ ہم جاہل قوم ہیں. تو میں تو چاہوں گا کہ ہمارے تمام ناظرین جو پروگرام دیکھتے ہیں کھل کے بات کریں, بتائیں اگر آپ نے جہالت دیکھی. وہ تو ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیں پیشنس. I don't see patience anywhere in this society, especially, I'm sorry to say that. آپ سگنل پہ کھڑے ہو جائیں, آپ باتھ روم کی لائنز میں کھڑے ہو جائیں, آپ مسجد نبوی کی بات ہوگی, وہاں پہ ان کی ایک ایگزامپل آ گئی کہ جی کوئی پیشنس میں نہیں تھا. آپ ہاسپٹلس میں دیکھیں, آپ ایمرجنسی رومز میں دیکھیں, آپ ایمبولینس کو کوئی نہیں جانے دیتا, کوئی فائر بریگیڈ کو نہیں جانے دیتا. پیشنٹس کا کیا مسئلہ ہے؟ میں ایمبولینس کے حوالے سے ایک بات کروں گا جو میں نے اپنی جائزہ لیا اور بڑا غور کیا اس کے اوپر, کہ جب ایک ایمبولینس جا رہی ہوتی ہے, روڈ پہ آواز آتی ہے, تو کوشش کرتے کہ آپ اپنی گاڑی سائڈ پہ کر لیں. اول تو لوگ کرتے نہیں ہیں. اس کے بعد دوسرا جو برا کام کرتے ہیں, جو جہالت کی انتہا ہو گئی ہے, خود غرضی کی انتہا ہو گئی ہے, کہ وہ ایمبولینس کے پیچھے پیچھے اپنی گاڑی لگائیں گے تاکہ ایمبولینس کے ساتھ ساتھ ان کو بھی راستہ مل جائے. یعنی یہ انتہا ہو گئی ہے. آپ دیکھیں انٹیلیجنس کو کہاں یوز کہاں یوز کرنا چاہیے. اتنے تو انٹیلیجنٹ آپ ہیں, کیونکہ پاکستانی جہاں سے رستہ نکالنا چاہے تو نکال لیتے ہیں, ویپن بھی اپنے پاس بنوا لیتے ہیں, سیم تو بڑے انٹیلیجنٹ تو آپ ہیں, لیکن کہاں یوز کرتے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہمارے ساتھ منیزہ صاحبہ کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. میں بھی ٹھیک ٹھاک. سر آپ بڑے اچھے لگ رہے ہیں. بہت شکریہ جی. آپ بھی بہت اچھی لگ رہی ہیں. مگر کیا کریں, ہم جاہل قوم کا حصہ, ہم بھی جاہل ہیں. نہیں ایسے تو نہ کہیں آپ. بتاؤ منیزہ. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم پوری قوم کو جاہل نہیں کہہ سکتے, ہر بندہ جاہل نہیں ہو سکتا. ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں, جن کی وجہ سے سب بدنام ہو جاتے ہیں. اچھا, تمہیں لگتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں؟ جی ہاں, کچھ لوگ ہوتے ہیں, اور ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پن پوائنٹ کرتے ہیں, لیکن ہم اپنے آپ کو سدھارتے نہیں ہیں. سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے, پھر بعد میں ہم دوسروں کو بولیں نا, ہم اپنا گریبان میں پہلے جھانکے نا. اچھا چلو ٹھیک ہے, تھینک یو. اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں ہم. سیلف ڈسپلن جو اپنے آپ کو سدھارنے کی بات ہوتی ہے, اٹ از دا فرسٹ اسٹیپ ٹوورڈز بینگ سم ون, اور ٹوورڈز ایکسلنس. دا فرسٹ اسٹیپ ٹوورڈز ایکسلنس, سیلف ڈسپلن. کیا ہمیں سیلف ڈسپلن کی کمی ہے؟ ہمارے یہاں ایک دفعہ میں نے اس پروگرام میں بھی کہا ہے, کئی دفعہ کہا ہے, ہمارے یہاں بہت بڑی کمی ہے ایموشنل انٹیلیجنس کی. ٹھیک, لاجیکلی ہم بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہیں, بایولوجیکل انٹیلیجنس ہماری بہت اچھی ہے. جو ایموشنل انٹیلیجنس ہوتی ہے نا, کہ آپ ایموشنز کو کس طرح یوز کرتے ہیں, کس طرح کنٹرول کرتے ہیں, کس طرح ریفائن کرتے ہیں, اس میں ہم بحیثیت قوم بالکل زیرو ہے. جاپان ایموشنلی ہائیلی انٹیلیجنٹ پیپل, ملیشیا انہوں نے اس پہ کام کیا, دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گیا. چائنا کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اس میں ایک چیز آپ کو نظر آئے گی, ایموشنل انٹیلیجنس کا ہائی لیول. آپ کو پتا ہونا چاہیے چائنا ہمارے 1 سال بعد آزاد ہوا ہے, تو آپ دیکھیں آج کا ہے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم, میں الوینا بات کر رہی ہوں. کیسی ہو الوینا؟ ٹھیک ٹھاک, آپ لوگ کیسے ہیں دونوں؟ ٹھیک ٹھاک, ہم دونوں بالکل صحیح ہیں. ہم 2 ہنسوں کی جوڑی بالکل صحیح ہے. بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں یہ کہنا چاہتی ہوں, آج ہم لوگ سب یہ سوچ رہے تھے کہ سر کون سی شرٹ پہنیں گے. ہم لوگوں نے ڈیسائڈ کیا تو سب نے آنسر دیے, لیکن میری بہن نے اروبا نے کہا کہ سر ریڈ کلر کی پہنیں گے, اور بالکل صحیح آنسر ہے اروبا. واہ, اریبا کو ہماری طرف سے ایک ٹافی کھلا دینا تم. سر میرے خیال سے ہم لوگ جاہل قوم ہیں. ہم میں سے 60% لوگ جو ہے نا وہ یہ سوچتے ہیں غلط باتیں وسوسے. میرے 2 کوشچن ہیں اس بات پہ. ایک تو ہمارے بزرگ جو سوچتے ہیں اکثر باتیں کہ باہر جاتے ہوئے کسی کو مت روکو, یا بلی آگے سے گزر گئی گاڑی کے, اس طرح کے وسوسے جو ہوتے ہیں ہمارے بزرگ کرتے ہیں اکثر. مغرب کے ٹائم جھاڑو مت دو. اور ایک میری یہ جاہلیت پہ یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہم جب سگنل ہم لوگ کرنا چاہتے ہیں کراس, تو ہم لوگ ہے نا گرین لائٹ ہونے سے پہلے ہی ہم لوگ ہے نا آگے ہم لوگ اپنی گاڑیاں بڑھا دیتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہو سکتا ہے. سر میں نے بہت زیادہ دیکھا ہے, خاص طور پہ کراچی سٹی میں بہت زیادہ ہی. تھینک یو سو مچ تمہاری کال کا. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. ہیلو. اچھا جی, چلے ہم جا رہے ہیں چھوٹی سی بریک پہ. سگنل ہی تو صرف توڑا ہے, اور کیا کیا ہے میں نے. یلو لائٹ تو تھی, بس تھوڑا جلدی نکل گیا, سائڈ سے آ کے دوسری گاڑی نے مار دیا مجھے. اب یہ جو آپ کی صرف کرنے والی عادت ہے نا, اسی نے ہی سب کو لے ڈوبی ہے. ہم جاتے ہیں صرف چھوٹی سی بریک پہ. آپ کہیں وجہ گا, دیکھتے رہیے گا ڈاکٹر موئیز لانچ, بیکاز there are more to come, so keep watching. ویلکم بیک ناظرین. اور ابھی بریک میں کال آئی تھی فیروز صاحب کی,
اور وہ کہہ رہے تھے ہم مانتے ہیں میجورٹی آف دا پاپولیشن از بیسکلی جاہل. اور جاہل سے مطلب یہ نہیں کہ پڑھا لکھا نہیں کیا تو آپ نے MBA, بڑے ساروں نے ACCA کیا ہوا ہے, GCA کیا ہوا ہے, LLB کیا ہوا ہے, اور بڑے سارے تو ہمارے حکمران بھی ہیں. اب یہ سب تو ہے ہی ہے, لیکن کیا ہم اپنی تہذیب کے حساب سے یا ایتھکس یا سویلائزیشن کے حساب سے نرسری میں پڑھ رہے ہیں؟ کس کلاس میں ہیں ہم؟ یہ کلاس کا اندازہ آپ خود لگائیں. ہمارے ساتھ ہماری آڈینس ان سے بات کرتے ہیں. جی سر, آپ لوگ کچھ بولنا چاہیں گے؟ کوئی میم, آپ سر کچھ بولنا چاہیں گے؟ آپ لوگ پلیز مائک ہینڈ اوور کریں, جس کو بولنا ہے بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلے تو سب سے بڑا ڈسٹنگوش سر، آپ کا کرنا نام؟ یہ میرا نام امتیاز ہے. امتیاز صاحب. اور سب سے پہلے تو ڈسٹنگوش یہ کرنا چاہیے کہ جہالت ہم کہہ کسے رہے ہیں. ٹھیک. میں بات تو بہت کر سکتا ہوں اس کے اوپر, لیکن آئی تھنک میں ایک اس کو شعر میں ختم کر دوں گا کہ ہنسی آتی ہے حضرت انسان پر, فیل بد کرے خود لعنت کرے شیطان پر. مینس کہ ہم خود برے کام کر رہے ہیں. میں کسی کو کیا جاہل کہوں گا کہ سب سے بڑا جاہل تو میں ہوں. ٹرو. تو دس از واٹ آئی وانٹ ٹو سے. اور سب سے بڑی جہالت کہ ہم جانتے بوجھتے ہوئے بھی ہمارے جو بڑے بڑے حکمران بیٹھے ہوئے ہیں ان کی جھوٹے دھکوسلے اور ان کے جھوٹے وعدوں پہ یقین کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہاں جی ہی از دا ون ہو از گوئنگ ٹو ڈو سم تھنگ گڈ فار اس, بٹ ہی ڈزنٹ ڈو اینی تھنگ. بہت خوب, بہت دیٹ از دی اونلی تھنگ آئی کوڈ سے. بہت خوب. اور کیا ایک شعر میں انہوں نے اپنی پوری بات ہوتی جو سمجھا دی ہم سب کو. جی آپ بتائیے, آپ کا نام میم؟ میں قریب. مسز راہیلہ آفاق. جی جی جی. میں ان سب چیزوں کو چھوڑ کر, میں ابھی ٹریفک کی بات ہوئی, سب چیزوں کی بات ہو رہی ہے. ایک چھوٹی سی بات ہے, میں بھی بہت بڑی بات ہو جائے. یہ جو ہم لوگ اپنے تہوار مناتے ہیں, خاص طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, یا کوئی بھی چھوٹے چھوٹے تہوار مناتے ہیں, پوری روڈ بلاک کر دیتے ہیں. ٹھیک. راستہ نہیں آتا ہے. آپ جس نبی کے نغمے گا رہے ہیں, جس نبی کا آپ جلسہ منا رہے ہیں, اس نبی کی امت کو آپ تنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ٹھیک. یہ جہالت نہیں. کہ وہ نبی بھی وہ نبی کہ جس نے ساری زندگی اپنے کسی جانور کو چابک نہیں ماری. اور آپ ہمیں گھنٹوں ٹریفک جیم کر کے وہاں پہ کھڑا کر دیتے ہیں یا راستہ موڑ دیتے ہیں. جو 10 منٹ کا راستہ ہوتا ہے وہ کم از کم 1 گھنٹے کا راستہ ہو جاتا ہے. بہت خوب, بہت خوب. یہ جہالت ہی تو ہے, اور کیا ہے. ٹھیک. آج کے ہمارے جو مہمان آئے ہوئے ہیں بڑی پیاری باتیں کر رہے ہیں, ان سے باتیں ہوتی رہیں گی اور ہوں گی انشاءاللہ. اور جو آج کے ہمارے مہمان, ان کے لیے جو گفٹ ہیمپرز ہیں وہ یونی فیروز کی طرف سے ہیں, میکرز آف سینی پلاسٹ, فرسٹ ایڈ, بینڈیج, سینی پلاسٹ. ہمیشہ پاس, نہ جانے کب ضرورت پڑ جائے آپ کو, تو نہ جانے کب آپ کو اس کی ضرورت پڑ جائے, تو ہم نے کہا چلے ہم دے ہی دیتے ہیں کہ آپ کو ایسی جگہ ضرورت نہ پڑے جہاں پہ ہم نہ موجود ہو اور سنی پلاس بھی نہ ہو, تو آپ کو ہونا چاہیے. اچھا جی, اور بتائیے, آپ لوگ بتائیے. جی سر, آپ کا نام؟ محمد فصیح الدین. محمد فصیح الدین. جی جی. سر میں یہ بولنا چاہوں گا کہ ہماری قوم میں یعنی کہ آدھے % لوگ جو ہیں وہ بے شک جاہل ہیں. صحیح ہے. ابھی یعنی کہ بیسک ایگزامپل یہ دوں گا, ہم لوگ آ رہے تھے رستے میں, ٹریفک میں جام ہوا ہے, تو سائڈ والے لوگ پھڈا ہو رہا ہے کسی کا, کوئی کچھ نہیں دیکھ رہا, بس گالیاں دے رہے ہیں, آس پاس کا کچھ خیال نہیں کر رہے, بس گالیاں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. ابیوزو. جی, Abusive لینگویج یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور کوئی آپ کی طرف سے کوئی سوال کچھ بتانا چاہے گا, کچھ پوچھنا چاہے گا؟ جی میم قریب, تھوڑا سا قریب. میم میرا نام بینا ہے. بینا. اور جی, میں بینا یہ صاحبہ. پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ ہر وقت لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں, اور یہ نہیں دیکھتے کہ جہاں بھی اتنی لائٹیں, یہ جو ہال بنے ہوئے شادی ہال, اس قدر لائٹس ہیں, اس قدر, وہاں جا کے کیوں نہیں چھاپے مارتے؟ ٹھیک. وہاں ان کو کیوں نہیں منع کرتے؟ صحیح. جو بیچارے ایسی جگہوں پہ جائیں آپ, وہاں اندھیرا ہو رہا ہوتا ہے, جھونپڑیوں میں اندھیرا ہو رہا ہے, دوسرے علاقوں میں اندھیرا ہو رہا ہے, وہاں ان کو بجلی نہیں دے رہے, اور یہ سجائے ہوئے دنیا کی لائٹیں لگائے. آپ نے بات بڑی اچھی کی. ویسے تو یہ کرپشن کے زمرے میں آتا ہے, مگر دیکھے ہوئے اگر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اس کو اگنور کرتے ہیں تو پھر جہالت میں آتا ہے. اور دوسری ایک اور چیز بھی, اگر آپ نے کسی کو کوئی موقع ملے تو دا کراٹے کڈ مووی دیکھیے گا. ایک مووی ہے, سیکھنا تو آپ نے بڑی بڑی ایگزامپل سے نہیں, آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ نہیں سیکھا, لیکن اگر سیکھنا چاہے تو اس مووی سے بیچارے کچھ سیکھ ہی لیں. انہوں نے بتایا جی چائنا کے اندر ایک رول ہے کہ اگر آپ نہائیں تو ایک بٹن ہوتا ہے گرم کرنے کا پانی, وہ بٹن بند کر دیتے ہیں. تو وہ بچہ جو امریکہ سے آتا ہے وہ پوچھتا ہے یہ امریکہ میں تو یہ نہیں کہ بٹن بند کرے گرم پانی کا, تو کہتے ہیں وی سیو انرجی, سیو دا پلانٹ.
It's their motive. They are not only looking for themselves or their country. They are looking for the entire planet. पूरी planet तो का ख्याल पूरी रखें। planet को देख रहे हैं, वो सिर्फ अपने घर को, अपने मुल्क को नहीं देख रहे हैं। तो ये चीज भी एक है कि जिस तरह आपने बताया कि लाइट को नहीं संभालते हैं। फॉरेनर्स बहुत इन चीजों को नोट करते हैं, बहुत नोट करते और हैं। अपने बच्चों को सिखाते हैं कि पानी कम खोलें, पानी गिराएं नहीं, और